بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ساجد۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے بلوچستان کا۔ بلوچستان جو کہ پاکستان کے لیے سونے کی چڑیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ بلوچستان پاکستان کی 90% کی معدنیات کی جو نیڈز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، وہ پوری کر رہا ہے۔ کوئلہ وہیں سے آ رہا ہے، پاکستان کا پیٹرول جو نکل رہا ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے، گیسز وہاں سے آ رہی ہیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک خطہ یا ایک زمین کا ایسا ٹکڑا جس میں یہ سب کچھ ہے، جس میں پینے کا پانی آپ کہہ لیں، وہاں اگر پینے کے پانی کے لیے اگر کھدائی کی جائے تو وہاں سے پیٹرول نکل آتا ہے، اور کوئلہ یہاں پہ کنکریٹ، اور وہاں پہ سونا، معدنیات بہت زیادہ، یعنی مالا مال آپ خطہ اگر زمین کا کہیں اس کو، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان اس وقت پاکستان کی تاریخ کا ایک مالا مال خطہ ہے اس وقت۔ اور پاکستان کی معیشت میں، اور پاکستان اور خاص طور پر پنجاب کی جو ضروریات ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوسل فیولز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ سب سے زیادہ جو پورا کر رہا ہے خطہ وہ ہے بلوچستان۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر پیٹرول نکل رہا ہے اور وہاں پہ گیسز بھی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر پینے کا صاف پانی تک بھی نہیں۔ وہاں کے لوگوں کو تعلیم نہیں دی جا رہی، وہاں کے لوگوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں، روڈ نہیں ہیں، ہاسپٹلز نہیں ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہاں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے۔ ہم بات شروع کرتے ہیں جی نواب اکبر خان بگٹی سے، جو آج بلوچستان کا ایشو بنا ہوا ہے۔ اگر بگٹی صاحب کو قتل نہ کیا جاتا، جو کہ مشرف نے کیا، اور مشرف ایک قاتل ہے، جس طرح اس نے بلوچ قوم کے اوپر ظلم کیا اور اس کو قتل کیا گیا، نواب اکبر خان بگٹی کے بعد بلوچ قوم نے پاکستان کا نعرہ لگانا چھوڑ دیا۔ آج بلوچی سمجھتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی پنجابی ہو تو وہ اس کو دشمن سمجھتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، اور یہ ناانصافی جب ان کے ساتھ کی گئی، پھر آپ ظلم، جبر، بربریت یہ کرتے رہیں، اس سے وہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ نفرت اس چیز سے ختم نہیں ہوتی۔ نفرت کا جو اینٹی ہے، اینٹی ڈاکس آپ جس کو کہہ سکتی ہیں، وہ صرف اور صرف محبت ہے۔ آپ محبت سے نفرت کو کنٹرول کر سکتی ہیں، لیکن انہوں نے نفرت کو نفرت کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بلوچستان جو ہے وہ علیحدہ ہونے کے قریب جا رہا ہے، اور وہ علیحدگی پسند کی جو ان کی جو تنظیم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں BLA، یا علیحدہ پسند جو نظریات کے حامل لوگ ہیں، وہ تقویت پکڑ چکے ہیں اس وقت۔ لیکن پاکستان اپنے ماضی سے ہمیشہ کی طرح کچھ بھی نہیں سیکھا۔ پاکستان ہمیشہ ظلم کرتا رہا، ماضی سے اس نے کبھی کچھ سیکھا ہی نہیں۔ اب وہی بلوچستان ہے، اب بھی کنڈیشن کنٹرول میں آ سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں۔ وہاں وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بچوں کو پینے کا پانی نہیں دیا جا رہا، پنجابی جو ہے ہمارے پیٹرول پہ پل رہا ہے، ان کی انڈسٹریز ہمارے کوئلے پہ چل رہی ہیں، بات تو ٹھیک ہے ان کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو معدنیات نکل رہی ہیں، فرسٹ آف آل، یا وہاں پہ جو کام کرنے والے ورکرز ہیں، ان میں بلوچوں کی تعداد ہونی چاہیے فرسٹ آف آل، کیونکہ وہاں ان کو کام نہیں مل رہا، غربت بہت زیادہ ہے وہاں پہ، تو ان کے لیے ایشو بنا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں وہ فیسیلیٹیز دیں جو ہم سے وافر ہوتی ہے، وہ لے جائیں۔ یعنی وہاں سے اگر گیس نکل رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گیس پہلے ہمارے لوگوں کو دیں، ہاں وہاں سے جو وافر ہو رہی ہے آپ لے جائیں۔ ملک کا ایک خطہ اگر ایک ضروریت پوری کر رہا ہے تو یہ تو ہوتا ہے، اگر پنجاب میں اجناس ہوتی ہیں، وہاں معدنیات ہے، اجناس وہاں چلی جائیں، معدنیات، یہ تو کنٹری ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ پنجاب میں اگر کسی کسان کے گھر سے دانے اٹھا لیے جائیں اور پھر وہی دانے جو ہیں وہ پنجاب سے بلوچستان منتقل کر دیے جائیں اور پنجابی بھوکا بیٹھا رہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا، کہ اگر کسی کے گھر کی ضروریات سے وافر کوئی چیزیں ہیں تو وہ باہر جا کے انسان بیچتا ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے بلوچستان کا۔ بلوچستان میں جی اب ڈاکٹر مہران بلوچ صاحبہ جو حال ہی میں ابھر کر آئیں اور وہ لیڈ کر رہی ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے ظلم۔ جس طرح ماضی میں نواب اکبر خان بگٹی کے اوپر ظلم کیا گیا اور بلوچ لیڈر ہے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، وہی ظلم ہے، اور اسی ظلم نے بلوچ قوم کو اب مضبوط کر دیا ہے۔ اب بلوچ قوم جو ہے وہ سٹینڈ لے چکی ہے۔ ڈاکٹر مہران بلوچ صاحبہ انہوں نے ایک مزاحمتی
تحریک شروع کی جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے جو جرنیل ہیں یا پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، جو یا جن فیسلٹیز سے ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہمیں نہیں دے رہے پھر ہم علیحدہ ہو جائیں گے، ہم پاکستان کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ تو یہی بات ہے۔ ڈاکٹر مہرانگ صاحبہ آج ان کو دہشت گرد لگتی ہیں۔ جی ہاں، ڈاکٹر مہرانگ صاحبہ کے اوپر فورس شیڈول لگایا گیا ہے، یعنی وہ حکومت کی مرضی کے بغیر یا حکومت کو آگاہ کیے بغیر یا ڈپٹی کمشنر کو انفارم کیے بغیر نہ تو وہ ایک ضلع سے باہر جا سکتی ہیں نہ وہ ایک ضلع سے اندر آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اب ڈاکٹر مہرانگ صاحبہ آج ان کو دہشت گرد لگ رہی ہیں، آج ان کو دہشت گرد لگ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتی ہیں، وہ جرنیلوں کے ظلم اور بربریت کے خلاف بات کر رہی ہیں۔ یہی ڈاکٹر مہرانگ صاحبہ آج ان کو ان بلوچ نوجوانوں کے ہاتھوں میں کلاشنے بھی نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر میں پنجابی ہوں، میں بلوچستان میں چلا جاؤں، میں بتاؤں کہ میں پنجاب سے آیا ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ان کے اندر نفرت اتنی بڑھتی گئی ہے کہ وہ مجھے اپنا دشمن سمجھیں گے اور مجھے مارنے پہ آ جائیں گے۔ یہی چیز ہے، جی ہاں بالکل یہی چیز ہے کہ جو ہماری حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار اگر ایک کنٹری کی، اگر ایک خطے کی ایک ایسی ریکوائرمنٹس ہے، ضروریات ہے، آپ ان کو پورا کریں، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ جو چیز وہاں ہو رہی ہے کم از کم وہ چیز تو ان کو دیں۔ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، تعلیم ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر ان سے ایک جو مسٹیک ہوئی ہے، اب جو لوگ باتیں کرتے تھے اب انہوں نے ان کے فیملی ممبرز اٹھانے شروع کر دیے۔ یہی ڈاکٹر مہرانگ صاحبہ آج ان کو دہشت گرد نظر آ رہی ہے۔ آج اگر اس کے ہاتھ میں یا بلوچ نوجوانوں کے ہاتھ میں ان کو کلاشن کوفے نظر آتی ہیں، بندوقیں نظر آتی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے۔ یہی ڈاکٹر مہرانگ صاحبہ جب اس کے باپ کو اٹھایا گیا تھا، یہ بچی تھی، رو رو کے احتجاج کر رہی تھی، تب کہاں تھے آپ کے ادارے؟ تب وہ لوگ جو اٹھا کے لے کے گئے، تب ان کو وہ دہشت گرد کیوں نہیں نظر آئے؟ تب تو وہ مظلوم تھی یار۔ آج اگر آپ کو دہشت گرد نظر آ رہی ہے، جب اس کا باپ اٹھایا گیا تھا وہ تو مظلوم تھی، تب آپ نے یہ بات کیوں نہیں کی؟ تب آپ نے اس کا ساتھ کیوں نہیں کی؟ تب ریاست ماں کا کردار کیوں نہ ادا کر سکی وہاں؟ تب جو وزیر اعظم باپ ہوتا ہے، جو وزیر اعظم باپ ہوتا ہے، تب وہ باپ جا کے اپنے بچوں کی نیک پانی کیوں نہ کر سکا؟ اس کے بچے اٹھا لیے گئے، ان کو مار دیا گیا، ان کی قبریں نہیں ہیں۔ یہ جو بات ہے سو سمپل کہ اگر میرا بھائی میرے سامنے اٹھا لیا جاتا ہے یا میرا فیملی ممبر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کا جرم صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا حق مانگتا ہے، وہ حق مانگتا ہے کہ یار یہ چیز میرے گھر میں ہو رہی ہے، میرے گھر کی ضروریات پوری ہونے دیں، جو وافر ہوگی وہ آپ لے جائیں۔ یہی بات ہے۔ یہ اگر اس بیس کے اوپر میرا کوئی فیملی ممبر اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگ، میرے کوئی گھر کا بھائی، میرا باپ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر اس کو مار دیا جاتا ہے خدا نخواستہ، اور پھر مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ زندہ ہے، مر گیا ہے، اگر وہ مر گیا تو اس کی قبر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ مر گیا ہے اور اس کی قبر تک کہاں ہے، تو میں کسی ریاست کا نعرہ نہیں لگاؤں۔ میرے لیے ریاست ماں نہیں ہے، میں نہیں لگاؤں گا پاکستان زندہ باد کا نعرہ اگر میرے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے۔ وہ ملک جس کے حصول کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، یہی بلوچستان تھا، ہماری فوجیں نہیں تھی یہاں پہ، یہی لوگ تھے، قبائل لوگ، انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے جنگ لڑی، سوات کے لوگوں نے کرنسی کی، جب ہمارا ایشو آیا انہوں نے سونا تک دیا قائد اعظم کو۔ آج وہی لوگ دہشت گرد بن گئے۔ ان سے بڑا تو محب وطن کوئی نہیں تھا۔ وہ ایریا جس کے پیچھے یہ لوگ جانے دے رہے ہیں، بلوچستان کی بات کریں یا ہم KPK کی بات کریں، یہ تو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ ہونا چاہیے تھا۔ وہاں پینے کا پانی تک نہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی تک نہیں ہے یار۔ تو وہ لوگ دہشت گردی نہ کریں، بھوک سے مرنے سے بہتر ہے کہ انسان لڑ کے مر جائے۔ یہی ان کے اندر ایک نظریہ انسلٹ کیا گیا کہ بھائی آپ بھوک سے تو ویسے ہی مر رہے ہیں، تو جن لوگوں نے آپ کا حق چھینا ہے، جن لوگوں نے آپ کو مارا ہے، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی، ظلم، بربریت کی ہے، جن لوگوں نے آپ کے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اٹھایا ہے، جائیں اب ان کے خلاف لڑیں، مر جائیں، ان کو ماریں یا خود مر جائیں، ویسے بھی تو آپ نے بھوک سے مرنا ہے۔ تو یہ جب نظریہ ان کے اندر انسلٹ کیا گیا تو اس چیز نے پاکستان سے بلوچستان کو بہت زیادہ دور کر دیا۔ اب جس طرح ریاست کا رویہ ہے، ریاست نے ڈاکٹر مہرانگ صاحبہ کو
ان کے اوپر 4 شیڈول لگایا ہے۔ کچھ دن پہلے وہ امریکہ جا رہی تھی، ان کو روک دیا گیا اور ان کا نام جو ہے وہ میرے خیال میں ECL میں ڈال دیا گیا پھر، اور اب ان کے اوپر 4 شیڈول لگا دیا گیا ہے، کوئی وہ سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی۔ سیاسی ایکٹیویٹی کے علاوہ پڑھی لکھی بچی ہے بھائی، آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی، اب دنیا دیکھ رہی ہے، اب پنجابی بھی جانتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ وہ دور گیا جب آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر دیتے تھے اور پوری قوم کہتی تھی جی ہاں وہ دہشت گرد ہے، وہ غدار ہے۔ نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اب آپ کو حقیقت تسلیم کرنی ہوگی اور ان کے حقوق ان کو دینے ہوں گے۔ جو لوگ جو جوان 30 سال سے ان کے بھائی بیٹے مائیں 30 سال سے جو وہ عورتیں ہیں وہ اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی ہیں، فیانسی ہیں کسی کی، وہ 30 سال سے انتظار میں بیٹھی ہے، وہ بندہ غائب ہے، پتہ نہیں ہے مر گیا یا زندہ۔ تو یہ جو اب ظلم ہوا ان کے ساتھ، تو اب بھی ریاست اس کو کنٹرول کر سکتی تھی۔ ریاست جو چلے گئے مذاکرات ہو جاتے، جو لوگ ان کے قید تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا، وہاں ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا، ان کو تعلیم اور ان کو پانی اور ان کو گیس اور یہ چیزیں ان کو دی جاتی، وہاں ان کو ملازمتیں، ان کو نوکریاں دی جاتی، وہ کبھی پاکستان سے علیحدگی کا نعرہ نہیں لگاتے۔ وہ محب وطن لوگ ہیں، بلوچ قوم ہے، وہ کبھی بھی پاکستان سے غداری نہ کرتے۔ لیکن جب آپ کا رویہ یہ بن گیا، اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اب پاکستان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے۔ اب وہ لڑ رہے ہیں، مارتے ہیں، پنجاب سے کوئی جائے مارتے ہیں، پنجابی لوگ وہاں جا کے مزدوری کرتے ہیں، یار وہاں بھی تو لوگ ہیں، ان کو کام دو۔ اب ڈاکٹر مہرنگ صاحبہ کے ساتھ جس طرح ان کا رویہ ہے، اس طرح بلوچستان کی عوام میں اور پاکستان کی عوام میں یا پاکستان اور بلوچستان میں مزید نفرت پھیلے گی۔ تو خدا را اس نفرت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اب ٹیبل ٹاک کریں، اب ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے جتنے لوگ ناجائز قید ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ہاں، جو لوگ ملک کے خلاف ہیں، جو لوگ پاکستانی فوج کے خلاف ہیں، پاکستانی مفادات کے خلاف ہیں، ان کو آپ پکڑیں، ان کو ماریں۔ لیکن اگر کوئی شخص پانی کے حصول کے لیے، تعلیم کے حصول کے لیے لڑ رہا ہے اور بات کرتا ہے کہ یار مجھے پانی دو، مجھے تعلیم دو، مجھے شعور دو، مجھے یونیورسٹیز دو، ہمیں گیسز دو، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمیں گھر بنا کے دو، تو وہ ان کا حق ہے، وہ آپ ان کو دیں۔ اور یہی چیز ہے جو پاکستان کو اب ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے۔ بلوچستان پاکستان کے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ پاکستان بلوچستان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہا ہے بلوچستان، اس وقت بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تو خدا را آپ سب سے گزارش ہے، اعلیٰ عہدیداروں سے، بیوروکریسی سے گزارش ہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے، مذاکرات کریں، ڈاکٹر مہرنگ صاحبہ کا نام بھی 4 شیڈول سے نکالیں، ان کو آزادی دیں، وہ لوگوں میں آ کے بات کریں، ان کو موقع دیں، ان کو موقع دیں۔ آپ بھی بات کریں نا یار، آپ کے پاس تو زیادہ چیزیں ہیں۔ آپ لوگوں کو جھوٹ جو ہے وہ آپ کو ہلاک کر دے گا۔ سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ڈاکٹر مہرنگ صاحبہ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو بلوچ صبغت اللہ خان، ان کا نام بھی آپ نے ڈال دیا ہے اس اپنا 4 شیڈول کے اندر، وہ بھی بلوچ جو ہے وہ لیڈر ہیں، وہ بھی لیڈ کر رہے ہیں وہاں کی قوم کو، بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے اس کے ممبر ہیں۔ تو آپ کا یہ رویہ جو ہے یہ بلوچستانی عوام میں مزید نفرت پیدا کرے گا۔ تو خدا را اس سے باز رہیں، ان کا نام بھی ECL سے نکالیں، 4 شیڈول سے نکالیں، ان کو کھلی آزادی دیں، ٹیبل ٹاک کریں، مذاکرات کریں۔ اسی میں پاکستان کی بہتری ہے، اسی میں بلوچستان کی بہتری ہے، اسی میں پاکستان اور پنجاب اور بلوچستان سب کی بہتری ہے۔ ہمیں مل کے رہنا ہوگا، متحد ہو کے رہنا ہوگا، اس سب میں ہم کی بہتری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔